ایک مفتی اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک مفتی اندر بھی بیٹھا ہوا۔ اس مفتی کی سنو گے تو وہ کہے گا جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں۔ امام حسین نے کیوں سر دے دیا؟ جھوٹ کے ہاتھوں میں ہاتھ ہی دینا تھا نا، اور پھر مدینے جا کے توبہ کر لیتے، گلی مک جانی ہے۔ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا، سر کٹ کٹ کے نیزوں پہ چڑھنا، اور نبی کی نسل ہو کر بھیڑ بکری کی طرح ذبح ہو جانا۔ جنت کی، میں تو سر درد کا شدید مریض ہو چکا ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ راضی ہو کر جنت دے دے۔ آپ اپنے کام چھوڑ کر، یہ مستورات اپنے کام چھوڑ کے آئی بیٹھی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم پتہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں میں نے قبول، چاہو بے نیاز ہے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں تھیں جو ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے بشارت لے چکے تھے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یہ تو اتنی بشارتیں لے چکے تھے۔ اب میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو پاؤں پہ، ایسے پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تو دونوں ہاتھ پکڑ کے جھولا دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اسعد المرتقی، آ بھائی بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جا، پنڈلیاں اوپر، رانے اوپر سینہ، تو وہ ایسے ایسے ڈول رہے تھے، وہ آپ ان کو ایسے ایسے کھینچ رہے تھے، گھٹنوں تک آئے، پھر رانوں تک آئے، پھر آپ یوں ہو گئے پیچھے، پھر اس سینے تک یہاں پہنچے، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اتنی بڑی بشارتوں کے بعد سر کٹا رہے ہیں۔ میں دکھ سے کہتا ہوں روتے حسین کو ہیں، کھڑے یزید کے ساتھ، مرثی حسین کے پڑھتے ہیں، صف شمر کی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ، ظلم، دھوکہ، فراڈ، فریب، ایسی پاک نسل ذبح ہو جائے۔ میرے حضرت ام سلمہ زندہ تھیں، صرف ایک بیگم، باقی سب فوت ہو گئے۔ عصر کے قریب خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کا رنگ پیلا، داڑھی میں مٹی، سر کے بالوں میں بھی مٹی۔ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، یہ آپ کا حال کیا ہے؟ کہ میں ابھی اپنے بیٹے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آیا ہوں، اسے میری ہی امت نے ذبح کر دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو نکھیڑنا اتنا طاقتور یہ کام ہے۔ یہاں تو یزید بھی رہیں گے اور حسین جیسے بھی رہیں گے، یہاں زنا بھی چلے گا اور یہاں نکاح بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، ظالم بھی غرائے گا اور مظلوم بھی سسکے گا، لیکن ایک دن آئے گا اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج نافرمان ایک طرف ہو جاؤ اور میرے ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ سچائی کو گلے لگانے کے لیے پوری نسل ذبح کرنے پڑے تو کربلا موجود ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ظلم کے لحاظ سے، اور آج تک ایسا واقعہ نہیں انسانی تاریخ میں جس پر اتنے آنسو بہے ہوں اور بہتے ہی جا رہے ہوں۔ اللہ نے اس واقعے کو زندہ رکھا، زندہ رکھا، میرے آپ کے ضمیر پہ ضرب لگانے کے لیے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے 4 ٹکے کی خاطر؟ کیوں وعدہ خلافی کر رہا ہے 4 ٹکے کی خاطر؟ کیوں ملاوٹ کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر؟ پیچھے میرے نبی کی نسل ذبح ہوتی ہوئی نظر آ رہی، کوئی آسان کام؟ جب اس قافلے میں 18 تھے اہل البیت اور باقی تھے جان نثار، ان 18 میں سب سے حسین تھے حسن کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے قاسم، سب سے حسین تھے۔ تو پہلے امام حسین کے بیٹے ذبح ہوئے، علی الاکبر، وہ پہلے ذبح ہوئے، پھر قاسم نے تلوار اٹھائی، تو ان کو جب کوفیوں نے گھیرا اور ان کے کندھے پہ تلوار لگی اور وہ بازو کٹ گیا تو انہوں نے آواز لگا یا اماں، ہے چچا، تو امام علی خود زخمی تھے، شیر کی طرح اٹھے اور مجمع کو چیرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو وہ جان کی بازی ہار رہے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور چاند سا چہرہ خون و خون تھا۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بیٹا آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کو پہنچ نہیں سکا، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ کیس
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لگے گا، اور اس دن ہمارے نانا ہمارے وکیل بن کے آئیں گے۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں اور اہل بیت کی لاشیں تھیں وہاں جا کر ڈال دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد خود بھی سر کٹا کے نیزے پہ چڑھ کے پیغام دے گئے کہ جھوٹ کے ساتھی نہ بننا، ظلم کے ساتھی نہ بننا۔